آپ اپنے بچوں کو دین سے جوڑیے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیے، آپ اپنے بچوں کو اسکول سے جوڑیے، آپ اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑیے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم گاہوں سے جوڑیے۔ جب آپ کے بچے تعلیم گاہوں سے جڑیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل کریں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے سماج میں ایک بری چلن چلا ہو، ایک برا چلن، ایک بری بات چلی ہوئی ہے۔ یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے کتنا غلط ہو رہا ہے ہمارے سماج میں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو صرف بیٹی دیتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے، اس کو بانجھ چھوڑ دیتا ہے، لاولد چھوڑ دیتا ہے، لاولد چھوڑ دیتا ہے۔ اور لاولد چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ آدمی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے آخری ایام کا سہارا کوئی بنے، تو اپنے بھائی کا یا اپنی بہن کا یا اپنے کسی رشتہ دار کا کوئی بچہ وہ لے لیتا ہے یا کوئی بچی لے لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہ اس کو متبنہ، عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں، اور متبنہ کا نام وہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس لئی پالک کا، اس پوسو پالک بچے کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اس کے جو وارث بنتے ہیں، اس کے بھائی لوگ، اس کی بہن لوگ، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ادعوہم لآبائہم ذالک اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، یہ عبد الحلیم کا بیٹا ہے، یہ عبد الکریم کا بیٹا ہے۔ یہ یوسف جو بانجھ آدمی تھا یا یہ عبد الحمید جو بانجھ آدمی تھا، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من ادعا نفسہ الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام۔ جو آدمی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کا بیٹا ہے، وہ دوسرے کا بیٹا، دوسرے کو باپ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دوسرے کا باپ، اس کو جنت کا راستہ جو آسان کر دیتا ہے، یعنی جہنم کا راستہ آسان کر دیتا ہے، تو اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو اللہ چھوڑے گا؟ کیا وہ اس کو اللہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا دوست۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ نے اگر دوسرے کا بچہ لیا ہے، پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کو پالیے، پوسیے۔ آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ کو لیا تھا، کچھ لوگوں نے زید بن محمد کرنا شروع کر دیا تھا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا، اور کہا محمد وما محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اعلان کر دیا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ جو چیز محمد کے لیے اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، سورہ احزاب کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے مطابق دوسرے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے بچے کو اپنا نام دیں۔ اس لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات آپ کے سامنے میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دوستو، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں پیٹ کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ مر جاتا ہے، پیٹ کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ 8 مہینے کا 9 مہینے کا بچہ ہاسپٹل میں جا کر مر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بچہ کو بغیر جنازہ کے دفن کر دو۔ کچھ لوگ تو پورنیائی میں کتے کے حوالے کر کر چھوڑ کے چلے آتے ہیں، 5 مہینہ 6 مہینہ کا بچہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں، کتا کھاتا ہے کھچ کھچ کے۔ یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جائز طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
مسند احمد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا السخط یصلی علیہ ویدعى لوالدیہ بالمغفرۃ والرحمۃ۔ الفاظ حدیث کے صحیح ہیں کہ السخط یصلی علیہ، ساقط بچہ جو مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے والدین کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو بہتر بنا دے، ہمیں علم سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو گھر سے نکال کر مدرسوں میں اسکولوں میں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔